سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق وہ پانی پت کے گاؤں شہر مالپور میں پیدا ہوئی۔ والد غریب کسان تھا۔ خاندان ہریانہ کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ اکھڑا اور بدتمیز لہجہ ہے اور کہا جاتا ہے ہریانہ کا کوئی بندہ خواہ بھگوان کے اسکول میں بھی پڑھ لے تو وہ اپنے لہجے سے فوراً پہچانا جائے گا۔ جانوی پرو کی پرورش اس لہجے اور اس ماحول میں ہوئی۔ یہ پکی ہریانوی تھی، رنگ بھی کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا اور قدرت نے اسے نئے نقش بھی واجبی دیے تھے، لہذا یہ ہر لحاظ سے خوشحالی، تہذیب، تعلیم اور جسمانی خوبصورتی سے محروم تھی۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا تانا آیا اور اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا۔ جانوی میں نقل اتارنے کی قدرتی صلاحیت تھی۔ یہ مامی، چاچی، پھپھو، گلی کے پھیرے، بازاروں اور ریڈیو ٹی وی کے اناؤنسروں کی ہو بہو نقل اتار لیتی تھی۔ یہ کام یہ سارا دن جی بھر کر کرتی تھی۔ اس نے ایک دن چلتے پھرتے ٹیلی ویژن پر انگریزی کا کوئی شو دیکھا۔ اسے اینکر کا لہجہ پسند آ گیا اور اس نے اس کی نقالی شروع کر دی۔ یہ اس کے لہجے میں انگریزی بولنے لگی۔ اسے لفظ نہیں آتے تھے لیکن یہ پکا سا منہ بنا کر انگریزی لہجے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر ہو، محلہ ہو یا سکول ہو، یہ ہر جگہ اس انگریز کے لہجے میں باتیں کرتی تھی۔ یہ تیسرے دن گلی سے گزر رہی تھی۔ گزرتے گزرتے انگریز بن کر باتیں کرتی جا رہی تھی۔ محلے دار اسے دیکھ رہے تھے اور کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے۔ اس کے ایک رشتہ دار کو یہ مذاق برا لگا۔ وہ اس کے پاس گیا اور غصے سے بولا، اے چھوڑی، تو بڑی انگریز بن کر پھر رہی ہے، بس کر، بند کر یہ ناٹک۔ رشتہ دار کے تانے میں کچھ ایسا تھا جس نے جانوی پرو کی نئی راہ دکھا دی اور اس نے سوچا مجھے انگریز کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انگریز بن جاتی ہوں۔ یہ سیدھی گھر گئی، والد کا ٹیپ ریکارڈ لیا، بی بی سی لگایا، خبریں ریکارڈ کی اور برٹش لہجے میں انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ قدرت نے اسے شاندار یادداشت نواز رکھا تھا۔ یہ جو لفظ سنتی تھی وہ اس کے ذہن میں چپک جاتا تھا۔ جانوی 3 ماہ میں برطانوی لہجے میں فرا انگریزی بولنے لگی۔ اسکول نے اسے ڈیبیٹنگ کلب میں ڈال دیا۔ یہ انگریزی کے تقریری مقابلوں میں شریک ہونے لگی اور ہر بار جیت کر واپس آتی۔ والد نے اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جانوی کو چند ماہ بعد پتہ چلا انگریزی زبان ایک ہے لیکن دنیا میں انگریزی کے 9 بڑے لہجے ہیں۔ اس نے یہ سارے لہجے سیکھنا شروع کر دیے۔ والد اس کو مختلف لہجوں سے کورس اور کیسٹ لا کر دیتا اور یہ ان لہجوں کی پریکٹس کرتی رہتی تھی۔ اس نے مقابلے جیت جیت کر رقم جمع کی اور کمپیوٹر خرید لیا۔ کمپیوٹر نے اس کی کیسٹس اور ٹیپ ریکارڈ سے جان چھڑا دی۔ اب یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں برٹش، امریکن، کینیڈین، اسکاٹش، نارفولک، کوکونی، پوش اور آسٹریلین لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ گئی۔ اس کا لہجہ اس قدر پختہ تھا کہ بڑے سے بڑے استاد بھی چکرا جاتے تھے۔ یہ حیران کن صلاحیت تھی، چنانچہ یہ بڑی تیزی سے پورے بھارت میں مشہور ہوتی چلے گی۔ حکومت نے 2015 میں اسے ممبئی انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں سرکاری افسروں سے خطاب کی دعوت دی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی اور یہ انسٹی ٹیوٹ کی ہسٹری میں افسروں سے خطاب کرنے والی پہلی بچی تھی۔ جہانوی نے مختلف لہجوں میں تقریر کر کے تمام بیوروکریٹس کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد اسے انسٹی ٹیوٹ کا مستقل اسپیکر بنا دیا۔ یہ سال میں درجن مرتبہ انسٹی ٹیوٹ جاتی ہے اور نئے اور پرانے بیوروکریٹس کو اچھی انگریزی بولنے اور سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے انگریزی کے بعد فرانچ، اسپینش اور جاپانی زبان بھی سیکھ لی۔ یہ تینوں زبانیں بھی روانی سے بول لیتی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 18 سال ہے اور یہ بھارت میں ونڈر گرل آف انڈیا کہلاتی ہے۔ اسے ٹیلی ویژن شوز میں بلایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمیز، انسٹی ٹیوٹس اور ڈیبیٹنگ پلیٹ فارم پر تقریریں کرتی ہے اور یہ بچپن ہی میں خوشحال ہو چکی ہے۔ مجھے یوٹیوب پر اس کی چند تقریریں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ہر تقریر کے کروڑوں ویوز تھے۔ اس نے ہر تقریر میں تانے مارنے والے لوگوں کو اپنا موشن قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا یہ تمام لوگ میرے ہیلپر تھے۔ یہ لوگ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں ہریانہ میں گمنام زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے تانے مارتے رہے اور میں ان کے تانوں کے کندھوں پر چڑھ کر آگے بڑھتی رہی۔ مجھے لوگ شروع میں کہتے تھے تم بڑی انگریز بن رہی ہو اور میں نے یہ تانا سن کر انگریز بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا بڑی بات ہے، انگریزوں کی نقل ہی تو اتارتی ہے۔ میں نے یہ تانا سنا تو میں نے انگریزی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا یہ برٹش ایکسینٹ ہے، امریکی لہجے میں انگریزی بولے تو پھر دیکھیں گے، اور میں نے 9 کے 9 لہجے سیکھ لیے۔ پھر کسی نے کہا یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے۔ میں نے یہ سن کر فرینچ، اسپینش اور جاپانیز بھی سیکھ لی۔
پھر کسی نے کہا لفظ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو طوطے بھی سیکھ لیتے ہیں، اصل چیز وزڈم ہوتی ہے۔ یہ لڑکی وہ کہاں سے لائے گی اور میں نے وزڈم بھی حاصل کر لی۔ میں موٹیویشنل سپیکر بن گئی اور 500 لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگی، لہٰذا لوگ تانے مارتے رہے اور میں آگے سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں 1.25 ارب آبادی کے ملک میں ونڈر گرل بن گئی۔ جہانوی کا کہنا تھا، تانے دینے والے لوگ، آپ کا مذاق اڑانے والے منفی رشتہ دار بنیادی طور پر آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کو پازیٹیو بنا لیں، آپ اگر ان کی باتوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لیں تو پھر آپ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور میں نے یہ کیا۔ میں نے یوٹیوب پر جہانوی کی باتیں سنی اور میں دیر تک اکیلا بیٹھ کر تالیاں بجاتا رہا اور اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تانے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے بس ان کو مثبت لینا ہوتا ہے۔ میں پاکستان کے 3 ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہیں لوگوں کے تانوں نے جہانوی کی طرح سٹار بنا دیا۔ یہ تینوں CSP آفیسر ہیں اور یہ تینوں انتہائی پسماندہ علاقوں سے نکل کر سامنے آئے۔ پہلا افسر DMG ہے، یہ سندھ کے دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، بارہشت تھا اور زندگی میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ BA بھی پرائیویٹ کیا تھا، لیکن پھر CSS کا امتحان دیا اور پہلی کوشش ہی میں DMG میں آ گیا۔ میں نے اس سے کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ریڈیو دکھا دیا۔ اس کا کہنا تھا، دنیا میں اللہ کے بعد یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں نے تفصیل جاننا چاہیے، اس نے بتایا۔ میں اس سے روز BBC کی خبریں سنتا تھا، اناؤنسر کے لہجے کی نقل کرتا تھا اور خبروں کے مواد کو اپنے ذہن میں اتار لیتا تھا، لہٰذا مجھے انگریزی بھی آ گئی اور میرے پاس علم کا انبار بھی لگ گیا۔ میں نے اس سے CSS کا لیا۔ دوسرا نوجوان اس وقت SP ہے۔ یہ سکول ٹیچر کا بیٹا تھا، گاؤں میں بجلی تک نہیں تھی، یہ لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ اس نے ہسٹری کی کتابوں سے انگریزی کے 200 شاندار ترین فقرے رٹ لیے اور یہ CSS کر گیا۔ تیسرا نوجوان بھی پولیس سروس میں ہے، یہ یتیم تھا، ماموں کی بہن سے چراتا تھا، یہ بہن سے چراتے ہوئے کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے تھے، اوئے بھینسوں پر توجہ دیا کر، تم نے پڑھ کر کون سا بابو بن جانا ہے، اور اس نے یہ تانا سن کر بابو بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھینس چراتے چراتے CSS کی تیاری کی، امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ انٹرویو کے دن اس نے لنڈے کی پتلون پہن رکھی تھی اور یہ ٹائی کے بغیر بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ بورڈ نے ٹائی نہ لگانے پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا، سر میرے پاس ٹائی نہیں تھی، میں نے پتلون بھی لنڈے کی پہن رکھی ہے۔ یہ آج کل CSSP ہے، یہ آج کل SSP ہے اور یہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تینوں لوگوں کے تانوں کی پیداوار ہیں۔ یہ پڑھے تھے تو لوگوں ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہہ کے لگاتے تھے، لوگ کہہ کے لگاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ چونٹی کی طرح ایک ایک انچ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہنسنے والے پیچھے رہ کر یہ آسمان پر اڑنے لگے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، ہم سب اندر سے پٹرول سے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں، یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جہانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جہانوی نے سچ کہا تھا، تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ نے بس ان لوگوں اور لوگوں کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے، آپ پھر دیکھیں یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ بل گیٹس نے کہا تھا، آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ غریب فوت ہو گئے تو پھر صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں۔ میں اکثر اس فکرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر آج سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ جہانوی جیسے بچے اگر ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچئے آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے بس تانے سننے اور یوٹیوب کو اپنا استاد، اپنا مرشد بنا لینا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ انشاءاللہ جہانوی پرو سے بھی آگے نکل جائیں گے۔